آپ کو آج ایک تہلکہ انگیز خبر دینے والا ہوں، اور وہ تہلکہ انگیز خبر یہ ہے کہ الطاف حسین کے خلاف بیان دینے کے لیے کس شخصیت پر بہت بڑا دباؤ تھا، اور وہ دباؤ کیا تھا، وہ دباؤ کس طریقے سے آیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک تہلکہ انگیز خبر یہ کہ عامر خان یعنی کہ متحدہ قومی موومنٹ کا میں لیڈر کہوں، مہاجر قومی موومنٹ کا لیڈر کہوں، یا پھر اس وقت کوشہ نشین، ان پر جیل کے اندر گورنر، اس وقت کے گورنر عشرت العباد کا کیا پیغام آیا تھا، یہ عشرت العباد کا اس وقت عامر خان کو رہائی کے لیے کیا کردار تھا۔ ایک بہت بڑا پنڈورا باکس کھلنے والا ہے، اور اس پنڈورا باکس کے لیے ضروری ہے کہ آج کا پروگرام آپ ضرور پورا دیکھیے گا، اور ساتھ ساتھ شیئر کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا، اور لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ سب سے اہم بات اور سب سے بڑی خبر کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ آفاق احمد صاحب آج کل ہیڈ لائنز میں مختلف ٹی وی چینل سے لے کر مختلف پوڈ کاسٹ کرنے والے ان کے انٹرویوز لے رہے ہیں، اور اسی میں اس وقت جو ایک اہم انٹرویو ہوا ہے، وہ انٹرویو لیا ہے اس وقت ایکسپریس نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم نے، اور وہ انٹرویو لیا ہے فیصل حسین نے۔ اس انٹرویو میں 1 گھنٹے اور 25 منٹ کے اس طویل انٹرویو کے اندر ایک بہت ہی تہلکہ انگیز خبر دی گئی ہے، اور وہ تہلکہ انگیز خبر میں بہت سارے لوگوں کے شامل ہونے کی بات کی گئی ہے۔ وہ کیا تہلکہ انگیز خبر ہے، یہی سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اور یہ اہم بات یہ ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا فیصل حسین کی طرف سے، اور اس سوال میں آفاق احمد صاحب نے ایک بڑی اہم بات کہی۔ انہوں نے فیصل حسین نے سوال پوچھا کہ عامر خان نے معافی مانگی اور عامر خان کو وہاں پر شامل کیا گیا متحدہ قومی موومنٹ کے اندر، تو کیا اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے؟ ایک بہت بڑی بات یہاں سے خبر دی جا رہی ہے، اور اس خبر میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں۔ آفاق احمد صاحب نے کہا کہ آپ ان کی خبر کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگی اور وہ پھر متحدہ قومی موومنٹ میں شامل ہوئے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 22 اگست 2016 کے بعد، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کی تقریر کے بعد، اور ان سب کے ایک بار پھر قبلہ تبدیل کرنے کے بعد، جب قبلہ تبدیل ہوا تھا تو اور ایم کیو ایم پاکستان بنی تھی، اس کے بعد عامر خان صاحب نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ مجھ پر تو دباؤ تھا۔ اس بات کا ذکر کیا آفاق احمد صاحب نے۔ اب دباؤ کیا تھا، یہاں سے کہانی کھلتی ہے، اور یہ کہانی یہ کھلتی ہے کہ آفاق احمد صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جب وہ جیل میں موجود تھے، اور اس وقت عامر خان بھی جیل میں موجود تھے، تو اس وقت جب دونوں کو ایک ہی کیس میں رہا کیا جا رہا تھا، اور اس وقت آفاق احمد صاحب کو ایم پی او کے تحت دوبارہ بند کر دیا گیا تھا، لیکن عامر خان پر ایم پی او نہیں لگا تھا۔ اب آفاق احمد صاحب یہ بیان دے رہے ہیں کہ وہاں پر جیل کے جو اس وقت انتظامیہ تھی، انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت کے گورنر ڈاکٹر عشرت العباد نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہاں سے 90 جائیں گے تو اس کے بعد 90 جائیں گے تو آپ کی رہائی ممکن ہوگی، ورنہ رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ عامر خان یعنی کہ جو کہ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ میں ہوا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک الگ سے دھڑا بھی اپنا پھر بعد میں بنا لیا تھا، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی۔ ایک بات یہ بات پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہ پیغام لے کر جو گفتگو کا سلسلہ تھا، یہ بیسیکلی اس وقت کشور زہرا نے شروع کیا تھا، یہ بات بہت ساری باتوں جگہوں پر ہو چکی ہے، لیکن اب یہ بڑا انکشاف آیا ہے، اور اس بڑے انکشاف میں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے جیل انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پریشر آیا ہے، اور عشرت العباد کی طرف سے براہ راست اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے، اور عامر خان نے اس وقت خود اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ اب جو چیزیں بن رہی ہے وہ بن رہی ہے کہ دباؤ کے تحت کیا تھا، کیا واقعی میں عامر خان نے کسی دباؤ کے تحت معافی مانگی تھی، اور اس میں عشرت العباد کا کیا کردار تھا۔ اب یہاں سے بات چلتی ہے، اور یہ بات کی تصدیق کے لیے ہم نے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا کہ جو بات کی گئی ہے کیا وہ ٹھیک ہے، تو واقعی میں وہاں پر جیل انتظامیہ کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ عامر خان کو اس وقت کسی کے پیغام کا انتظار تھا، اور اس کے بعد ان کی رہائی ممکن تھی۔ لیکن عشرت العباد صاحب اب اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، یہ ایک الگ پنڈورا باکس ہے، اور عشرت العباد سے اب پوچھنا پڑے گا کہ کیا واقعی میں یہ معاملہ ہے نہیں۔ یہ جو بڑی خبر دی گئی ہے کہ عشرت العباد کا اس اہم رہائی میں اور اس سارے معاملات میں، یعنی کہ عامر خان کی رہائی، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عامر خان کا کردار پہلے ہی بہت زیادہ کنٹروورشل تھا، بعد میں عامر خان کا آنا، معافی مانگنا، اس کے بعد ان کا پارٹی کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرنا، اور اس کے بعد 22 اگست پر بھی اکثر لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب ان کی طرف سے بات ہوئی تھی، اور پھر ان کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کے قیام کا ہونا، تو ان پر کئی الزامات لگتے ہیں، لیکن عامر خان نے کہ کبھی اس طریقے سے ان کا پوڈ کاسٹ ہوا نہیں ہے۔ لیکن اب عامر خان کو بھی بتانا یہ پڑے گا کہ جناب والا یہ بتائیے کہ یہ جو بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنی سچائی ہے، اور ساتھ ساتھ عشرت العباد سے بھی یہ بات کرنی پڑے گی کہ جیل انتظامیہ پہ جو یہ بات کہہ رہی ہے کہ جناب ان کے اوپر پریشر تھا، یہ پریشر کہاں سے آیا۔ اب آئے دوسری بڑی خبر کی طرف۔ اس انٹرویو میں ایک بہت بڑی خبر چھپی ہوئی، اور وہ بہت بڑی خبر کیا ہے
جس کا وہ اقرار کر رہے ہیں آفاق احمد صاحب، وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر دباؤ تھا، یعنی کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونا تھا۔ اس سے پہلے یہ خبریں بہت زیادہ گردش کر رہی تھی کہ ایم کیو ایم لندن نے بھی اپنے نمائندے کھڑے کیے ہوئے تھے، ایم کیو ایم پاکستان نے بھی نمائندے کھڑے کیے ہوئے تھے، اور مہاجر قومی موومنٹ نے بھی اپنے نمائندوں کو الیکشن میں کھڑا کیا تھا۔ 6 تاریخ کو آفاق احمد صاحب کو ایک بہت بڑا اعلان کرنا تھا، جس کی باتیں کہی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا وہ وہاں پر اعلان کریں گے، لیکن آفاق احمد صاحب نے یہاں پر آج ایک نیا پینڈورا باکس کھولا ہے، اور آفاق احمد صاحب نے کہا ہے کہ براہ راست نہیں، البتہ انہیں بالواسطہ یہ پیغام دیا گیا تھا کہ وہ الطاف حسین کے خلاف بیان دے۔ یہ کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ اور ایک نئی بات آئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب انہیں کہا گیا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف سخت زبان دے اور انہیں کنڈن کریں، وہاں پر آفاق احمد صاحب نے کہا تھا کہ میں الطاف حسین صاحب کے خلاف بیان نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دوں گا؟ کیونکہ میرا ان کی پارٹی سے یا ان کے ساتھ کوئی معاملات ہے نہیں، تو میں ان کے خلاف بیان کیوں دوں؟ یہ سخت دباؤ ان کے اوپر تھا، لیکن یہاں ایک تشنگی رہ گئی ہے، اور تشنگی یہ رہ گئی ہے کہ وہاں پر جو انٹرویو لے رہے تھے فیصل حسین، انہوں نے یہ تو پوچھا ان سے کہ جناب الطاف حسین صاحب کے یہ کیا بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ جناب بالکل پریشر تھا، اور پریشر یہ تھا کہ ان کے کارکنان کی اریسٹنگ کا کہا جا رہا تھا، ان کے کارکنان کی گرفتاری کا کہا جا رہا تھا کہ آپ کو یہ کنڈیم کرنا ہے ورنہ آپ کے کارکنان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب ہم اس حکومت کا تو حصہ رہے نہیں، ہمارے کارکنان کے پاس اتنے وسائل ہیں نہیں، لیکن میں نے بہرحال کنڈیم نہیں کیا، یہ بات انہوں نے کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے الطاف حسین صاحب کے خلاف اس وقت بیان نہیں دیا۔ اب اس انٹرویو میں 1 گھنٹے 25 منٹ کے انٹرویو میں ایک بات اور بھی آئی ہے کہ کیا کوئی ایک نیا بشرا زیدی کیس ہو سکتا ہے اور حالات کس طرف ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس وقت جو مہاجروں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے اور جتنے لوگ گئے وہ آپ سب کے سامنے موجود ہے۔ دوسری طرف ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو اس وقت مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ قومی موومنٹ کے درمیان جو تصادم کی کیفیت تھی، اس میں جو لوگ جان سے گئے ان کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پس پردہ کہانی کو سمجھا جائے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ صرف یہ نام کہا جاتا ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ اور متحدہ کے درمیان تصادم کی وجہ سے لوگ گئے، اس وقت جہاں دل چاہتا تھا وہاں پر شیعہ علماء کرام کا قتل ہوتا تھا، وہاں پر مختلف دیوبند علماء کرام کا قتل ہوتا تھا، مختلف ڈاکٹرز کا قتل ہوتا تھا، یہ ساری صورتحال ہے۔ لیکن خیر وہ ایک ہی طرف سے آپ نہ دیکھیں، اس وقت حالات ہی پورے شہر کے ایسے تھے کہ مختلف لوگ مختلف جگہوں پر چار فرماتے ہیں۔ لیکن اس خبر کا آخری کا 5 منٹ بڑے زبردست ہے، اور اس 5 منٹ کے اندر، آخر کے 5 منٹ کے اندر مستقبل کی سیاست اور اس حوالے سے گفتگو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب نے اگر 22 اگست کی تقریر پر معافی مانگی ہے تو وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کی وجہ سے نہیں مانگی ہے، کیونکہ وہ تو لندن میں موجود ہیں، ان پر اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ کس طریقے سے کار فرما ہو سکتا ہے۔ اگر انہوں نے معافی مانگی ہے تو وہ اس لیے مانگی ہے کیونکہ ان کا ووٹر اس کو کنڈیم کر رہا تھا، یعنی کہ مہاجروں نے اس ساری صورتحال کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، ورنہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ان کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں وہ نہیں آ سکتے تھے۔ اب یہ ایک بڑی ایک اہم بات ہے۔ پھر اسی سے پہلے ایک اور سوال پوچھا کہ جناب آفاق احمد صاحب کے متعلق الطاف حسین صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ ہمارا شیر ہے، یہ فیصل حسین صاحب نے کہا، تو کیا ہوا کہ اس وقت جو مہاجروں پر مظالم چل رہے ہیں اس میں شیر کیا بوڑھا ہو چکا ہے؟ تو آفاق احمد صاحب نے جواب دیا کہ جناب میں اکیلا شیر نہیں ہوں بلکہ پوری مہاجر قوم شیر ہے، اور آپ کو حالات اور واقعات آئندہ دنوں میں اندازہ ہو جائے گا، لیکن ہم کسی بھی صورت پر کسی مسلح تصادم کی بات نہیں کر رہے۔ جب ان سے بار بار کہا گیا کہ دیکھیے جناب بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کچھ بھی ہو لیکن ہم کسی مسلح تصادم کی طرف نہیں جائیں گے، یہ بار بار انہوں نے اس بارے میں ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب شیر بوڑھا ضرور ہوا ہے لیکن شیر شیر ہوتا ہے اور پوری مہاجر قوم شیر ہے۔ اچھا، اس میں جو بڑی اہم خبریں، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کیا واقعی میں عامر خان کے حوالے سے دباؤ ارشد العباد صاحب کا تھا، یا ارشد العباد صاحب نے اس وقت بات کہی تھی، ایک بڑی اہم خبر آفاق احمد صاحب پر کیوں یہ دباؤ تھا کہ جناب یہ کنڈم کیا جائے۔ تیسری بات انہوں نے کہا کہ جناب ایک چوتھا نقطہ جو اس میں یہ تھا کہ ان کے اوپر دباؤ ہے کہ مہاجر سیاست نہ کی جائے۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ دباؤ کس طرف سے، تو انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ دباؤ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو اس انٹرویو کے اندر پوچھے گئے۔ اس وقت کیونکہ آفاق احمد صاحب کی جو سیاست ہے اور جو اس وقت ان کے ساتھ انٹرویوز بار بار ہو رہے ہیں، تو اس میں خبریں ماضی کی بھی بہت ساری خبریں نکل رہی ہے اور ابھی حال کی بھی بہت ساری خبریں نکل رہی ہے، تو اس وقت اس اہم پہلو پر یہ خبر سامنے آئی ہے۔ دوسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور دوسری بڑی خبر جو ہے اس وقت جو ہوا ہے، دیکھیے ہم نے ہمیشہ ہر صورتحال میں چاہے حالات کیسے بھی ہوں، کسی بھی طرف ہو، ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی مخالفت کی ہے۔ دہشت گرد کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی آئیڈیالوجی کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ہو چاہے وہ نون اسٹیٹ کی طرف سے ہو، کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی انسانی جان کا ضیاع کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی بلوچستان کے اندر جعفر ایکسپریس میں ہوا ہے، چاہے ایک شخص اس میں جائے، چاہے 10 لوگ جائیں، چاہے جتنے بھی لوگ جائیں، وہ اسٹالن کا بڑا ایک مشہور قول ہے کہ پہلا قتل یہ اہمیت رکھتا ہے، اس کے بعد تو صرف کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ تو اگر ایک قتل بھی اگر ہوا ہے تو دہشت گردی کی کسی بھی طور پر کہیں پر بھی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کا قیام اور اس وقت کی ہندو اکثریت اور انگریز سامراج کے سامنے کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح نے جس جمہوری پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کیے اور پاکستان کے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کیا،
گیا، یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ہمیشہ جدوجہد جہاں کہیں پر بھی ہو، جہاں کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی ہو، اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور وہ ہے جمہوری جدوجہد۔ لوگوں کی آواز سب سے مضبوط طاقت ہوتی ہے اور اسی طاقت کی بنیاد پر اپنے حق کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کسی بھی معصوم شخص کا قتل، کسی بھی زبان، کسی بھی لسان، کسی بھی فرقے، کسی بھی قوم یا کسی بھی بنیاد پر قابل قبول نہیں ہے۔ جو کچھ بھی جعفر ایکسپریس کے ساتھ ہوا اسے جتنا کنڈیم کیا جائے کم ہے۔ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے اور اس کی جتنی مخالفت کی جائے وہ کم ہے۔ اگر لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا راستہ ہمارے سامنے دنیا بھر کی مثالیں موجود ہیں کہ اس نظام کے اندر داخل ہو کر ہی کس نظام کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، ورنہ جو دیگر طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس سے زیادہ اسلحہ رکھتی ہیں، اس سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ میرا اپنا خیال یہی ہے۔ خیر، ایک بات یہ ہو گئی۔ تیسری بڑی خبر، اور پھر یہ دو خبریں ہو گئی، تیسری بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں، اور تیسری بڑی خبر یہ ہے کہ جناب والا کچھ وہ لوگ جو کہ آئی پی پی میں یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے اور انہیں اب منصب اور چیزیں نہیں مل پائی ہیں، تو جناب ان کی طرف سے ایک ایک کر کے کھسکنے کا سلسلہ شروع ہے۔ اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ جس طریقے سے محمود مولوی صاحب وہ تھے کہ جب عمران خان پر کی حکومت تھی تو بڑے اہم عہدوں پر رہے، علی زیدی کے بڑے لیفٹ ہینڈ سائڈ پر تھے، کے پی ٹی میں بڑی اہم پوزیشنیں انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جب ضمنی الیکشن ہوئے تو پی سی ایچ ایس کی جو الیکشن کی سیٹ تھی وہاں سے وہ کامیاب ہوئے تھے، اور پھر جب ان کا 22 اگست 2016 یعنی کہ 9 مئی ہوا تھا تو 9 مئی کے بعد جن لوگوں نے سب سے پہلے کلمے پڑھ کر مسلمان ہوئے تھے ان میں محمود مولوی صاحب بھی شامل تھے۔ محمود مولوی صاحب نے اس کے بعد آئی پی پی یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی جوائن کی، ان کے ساتھ علی زیدی، عمران اسماعیل وغیرہ سب موجود تھے، لیکن بعد میں علی زیدی اور عمران اسماعیل تو آگے پیچھے ہوتے رہے، لیکن یہ آئی پی پی کے رہے اور انہوں نے اپنی خود ایک جگہ دی تھی آئی پی پی کے دفتر بننے کے لیے، لیکن جو کامیابی انہیں ضمنی الیکشن کے اندر حاصل ہوئی تھی وہ بعد میں ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ بڑی توقعات کی جا رہی تھی کہ جناب یہ کچھ کام کریں گے، لیکن بہرحال انہیں جگہ نہیں مل پائی، اور اس کے بعد اب جبکہ یہ بات فیصلہ ہوا کہ اب مزید 27 لوگوں کو حکومت کے اندر شامل کیا گیا ہے، تو اس کے بعد استحکام پاکستان پارٹی کے اس رہنما محمود مولوی نے کو کوئی جگہ نہیں ملی، اور ظاہر محمود مولوی کا نہ ووٹ بینک اپنا ہے نہ کچھ، البتہ ان کے کچھ تعلقات اور کچھ معاملات تھے ان کے، تو محمود مولوی کو جناب والا کوئی لفٹ نہیں ہوئی، تو جب لفٹ نہیں ہوئی ہے تو اب انہوں نے آئی پی پی چھوڑ دیا۔ لیکن یہ تو وہ خبر ہے جو آپ کو پتا ہوگی۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ جا کہاں رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ طاقت کا نشہ اور سیاست کا نشہ، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر پروفیشن میں ریٹائرمنٹ ہے، اگر ریٹائرمنٹ کسی چیز میں نہیں ہے تو وہ سیاست کے پروفیشن میں یعنی کہ سیاست کے شعبے میں آدمی بوڑھا بھی ہو جائے، ختم بھی ہو جائے، قبر کے کنارے پر موجود ہو، یہاں تک کہ اگر وہ مر بھی جاتا ہے تو اس وقت بھی سیاست ہوتی ہے، تو سیاست نے تو محمود مولوی جا کر ہے۔ محمود مولوی کے کراچی کے ایک نئے سیاسی گروپ کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ مضبوط سمجھے جا رہے ہیں اور توقعات کی جا رہی ہے کہ وہ اس گروپ کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف بڑھیں گے، لیکن کیا یہ آشرواد کے ساتھ ہوگا؟ یعنی آشرواد سے مراد اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں سے سب سے پوچھ کر وہ آگے کی طرف جائیں گے یا پھر آگے کی طرف نہیں جائیں گے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن باخبر ذرائع اور جادوگرنی کی یہ اطلاعات ہیں کہ ان کی ایک ایسے شخص کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں کہ جو اس وقت کراچی کی سیاست میں کہیں نہ کہیں پاؤں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وفاقی سطح پر بھی کوشش کر رہے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں لیکن وہ آتے نہیں ہیں۔ خیر، نقطہ یہ نہیں ہے، اس وقت بڑا ایک اہم نام اور عشرت العباد صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات کی افواہیں اور جادوگرنیاں خبریں دے رہی ہیں، کیا وہ واقعی میں وہاں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے، یہ آئندہ کا وقت بتائے گا۔